قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کسی کی شخصیت کو جاننے کے لیے اس کا کردار، اس کا کریکٹر زیادہ بہتر طور پر پرکھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ جانا جائے کہ وہ شخص کن باتوں میں خوشی محسوس کرتا ہے، کیا باتیں اسے پسند ہیں، کیا کچھ اسے اچھا لگتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی شخص جن باتوں، جن چیزوں، جن شخصیات کو پسند کرتا ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس شخص کا اپنا کردار کیسا ہے۔ ہم بطور کلیسیا اس سال میں خدا کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا کے کلام میں سے خدا کیسا ہے، اور مختلف طرحوں سے ہم گزرے مہینوں میں سیکھتے رہے ہیں، خدا کو جاننے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ آج ایک اور پہلو سے خدا کی ذات، اس کی شخصیت اور اس کے کردار کو جانیں گے کہ خدا کن باتوں میں خوش ہوتا ہے، خدا کن باتوں سے خوشی محسوس کرتا ہے، کون سی باتیں ہیں جو خدا کے دل کو پسند آتی، اسے اچھی لگتی ہیں، خدا کن باتوں، چیزوں، رویوں اور اعمال اور لوگوں میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں خدا کی خوشی کے بارے میں جاننا۔ خدا جذبات اور احساسات رکھتا ہے، خدا بت نہیں ہے۔ God is not an idol or a statue or a figure۔ خدا کوئی صورت یا امیج بھی نہیں ہے، وہ ایک زندہ ہستی ہے۔ He is true being۔ He is living God۔ اور زندہ ہستی ہوتے ہوئے، ایک حقیقی وجود کا حامل ہوتے ہوئے، خدا کے اندر جذبات اور احساسات ہیں۔ God has emotions and feelings۔ پتھروں میں، جمادات میں، immovable چیزوں میں، نان لیونگ چیزوں میں جذبات نہیں ہوتے، ان میں احساسات، ایموشنز، فیلنگز نہیں ہوتے، لیکن خدا ایک حقیقی زندہ ہستی ہے، اس میں جذبات اور احساسات ہیں۔ He feels and he has emotions۔ خدا نہ صرف خود خوش ہوتا ہے بلکہ دائمی خوشی بھی صرف اسی کے پاس ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ خدا ایک ایسی ساس کی طرح ہو جو کبھی اپنی بہوؤں سے خوش نہیں ہوتی، کہ جو کچھ بھی کر لے خدا خوش نہیں ہوگا، کیونکہ ہم کسی طرح سے خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ خدا بڑی جاہ و جلال اور رعب اور حشمت والا ہے، وہ بڑا قادر اور بزرگ ہے، وہ بڑا پاک ہے، وہ بڑا محیب ہے، وہ بڑا قہر کرنے والا ہے، وہ بڑا جابر ہے۔ نہیں، خدا ایسی ہستی ہے جو احساسات اور جذبات رکھتا ہے، اور وہ صرف غصہ نہیں کرتا، وہ صرف قہر نہیں ڈھاتا، لکھا ہے کہ اس کا قہر دم بھر کا ہے، اور اس کا کرم، اس کا رحم، اس کا ترس، اس کی شفقت عمر بھر کی عبدالآباد ہے، پشت در پشت ہے۔ بائبل بتاتی ہے خدا خوش ہوتا ہے، اور دائمی خوشی، حقیقی خوشی جو قائم رہنے والی ہے، وہ بھی صرف خدا ہی کے پاس ہے۔ دنیا کی چیزیں، دنیاوی مال اور دوست اور انسان اور رشتے اور ہمارے کام اور ہماری دولت اور جائیداد اور ہمارے وسائل اور ریسورسز اور پوزیشنز، ہمارے سٹیٹس اور ہماری پوزیشنز ہمیں دائمی خوشی نہیں دے سکتے۔ ایک وقت آتا ہے سب کچھ ڈھل جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر چیز ہم سے دور چلی جائے گی، لیکن وہ شادمانی، وہ خوشی جو دائمی ہے، وہ صرف خدا کے پاس ہے، اور وہی عطا کرتا ہے۔ اور غلطیوں 5 باب میں 22 آیت میں روح کا پھل، محبت، خوشی، اطمینان، خوشی، جوائے، پلیجر، ڈیلائٹ، ہیپینس، یہ روح کا پھل ہے، روح القدس سے عطا ہوتا ہے۔ اور جسے خدا روح خوشی عطا کر دیتا ہے وہ کبھی دکھی نہیں ہوتا، حالات چاہے جیسے ہی کیوں نہ ہوں، پریشانیاں ہی کیوں نہ ہوں،
मुसीबतें ही क्यों ना हो, जिसकी जिंदगी में खुदा खुशी डाल देता है वो मुतमईन हो जाता है, वो गम नहीं करता, वो दूसरों की मानद गम नहीं करता, वो अपने दिल में खुशी और इत्मीनान से भरा होता है। मौत को देखकर भी वो लोग कि जिन्हें खुदा खुशी अता कर देता है, वो घबराते नहीं, डरते नहीं, कांपते नहीं और तरले नहीं करते, मिन्नतें नहीं करते हमें छोड़ दो, बल्कि वो खुशी खुशी से मौत भी कबूल कर लेते हैं, क्योंकि उनके दिल में खुदा की खुशी है। हालात चाहे जैसे ही क्यों ना हो, उनके दिलों से वो शादमानी और खुशी कोई छीन नहीं सकता। वो हबक्कूक की तरह कहते हैं कि चाहे पैदावार ना हो, चाहे माल मवेशी ना हो, चाहे गरीबी हो जाए, लाचारी हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, तो भी मैं खुदावंद से खुश वक्त रहूंगा, खुदा से खुश रहूंगा। वो खुदावंद की शादमानी और खुशी अपने अंदर महसूस करता है। जब उसकी खुशी मेरे अंदर है तो मुझे हालात परेशान नहीं कर सकते। खुदा न सिर्फ खुद खुश होता है, बल्कि हकीकी खुशी भी उसी के पास है। सो जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं और कभी खुश नहीं हुए और वो चाहते हैं कि उन्हें खुशी मिले, खुदावंद से लीजिए। खुदावंद न सिर्फ खुद खुश होता है, बल्कि वो खुशी देता भी है। खुशी उसके पास है, उससे इल्तिजा कीजिए, ऐ रूह पाक मुझे अपनी खुशी से भर दे। वो भर देगा, क्योंकि वो फैयाज है, ही इज जेनरस। जो कुछ पसंद या ख्वाहिश के मुताबिक हो उससे खुशी होती है। यह हम इंसानों की भी बात है। कोई चीज़ जो हमें पसंद आ जाए, अगर हमें मिल जाए, हमारे पास आ जाए, तो हमें खुशी हो जाती है। जिस चीज़ की हम ख्वाहिश करें वो हमें मिल जाए, हम खुश हो जाते हैं। जो काम हम सोचें कि ये होना चाहिए, जो हम विश करें, जिसकी डिजायर करें, जिसकी ख्वाहिश करें कि ये अच्छा काम है, ये हो जाए, तो क्या ही बात है। जब वो हो जाता है तो हमें खुशी हो जाती है। खुदा के साथ भी ऐसा ही है। वो सारी चीजें जो खुदा को पसंद हैं, वो सारे काम जो खुदा विश करता है, चाहता है, खुदा चाहता है, उसकी मर्जी है कि ये हो। जब वो हो जाता है वो खुश हो जाता है। वो चीजें जो खुदा चाहता है कि दुनिया में हो, जब वो हो जाती हैं, खुदा खुश हो जाता है। खुदा को जो कुछ पसंद है या खुदा जो कुछ चाहता है, जो उसकी रजा या मर्जी है, जो उसकी विल है, जब वो चीजें हो जाती हैं या वो अमल में आ जाती हैं, वाक़ई हो जाती हैं, तो खुदा खुश हो जाता है। खुदा कायनात को बनाने से खुश हुआ। खुदा अपनी जात में तो खुश है, खुदा अपनी जात में कामिल है, उसमें किसी चीज के इजाफे की जरूरत नहीं। खुदा की जात में कोई कमी नहीं कि जिसको वो लेके सोचता रहे काश मेरे अंदर ये हो तो मैं खुश हो जाऊं। खुदा अपनी जात में कामिल है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन उसने पसंद किया कि मैं कायनात बनाऊं। उसका जी चाहा कि वो बनाए, और जब उसने सब कुछ बना लिया, अपनी सनतों से, अपनी क्रिएशन से, जो कुछ खुदा ने बनाया, जब उसको बनाता रहा तो कहता रहा अच्छा है। जब सब कुछ बना लिया तो कहा बहुत अच्छा है। खुदा ने जो कुछ चाहा वो बनाया, जो कुछ उसने पसंद किया वो बनाया, और खुदा ने जब चीजें बना ली अपनी सनतों से, अपनी क्रिएशन से, वो खुश हो गया। और फिर खुदा की खुशी इसमें है कि इंसान खुदा से रफाकत रखे। खुदा मिलता था आदम और हव्वा से बाग़ अदन में, मुलाकात रहती थी, बातचीत होती थी, रफाकत रहती थी। खुदा अपने लोगों में खुशी महसूस करता है। खुदा अपने लोगों से रफाकत रखने में खुशी महसूस करता है। खुदा का जी चाहता है कि इंसान उसके करीब आए, उससे बात करें, उसके साथ ताल्लुक कायम करें, उसकी फेलोशिप में रहें, उसकी प्रेजेंस में रहें, तो खुशी होती है खुदा को। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जो लोग हमें पसंद होते हैं या जिन्हें हम पसंद करते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है, हमें अच्छा लगता है, वो हमेशा हमारे पास पास रहें, हमसे कभी दूर ना जाएं। खुदा की जात में कमी कोई नहीं कि इंसान आएंगे तो पूरी कर देंगे।
خدا کے پاس سب کچھ ہے، خدا کامل ہے، ہم اس کو کچھ نہیں پیش کر سکتے، ہم اسے کچھ دے نہیں سکتے، وہ ہم سے کیا لے گا کہ وہ کامل ہو، کیونکہ ہمارا وجود اس کی عطا ہے، اس نے مٹی بنائی اور ہمارے بدن تیار کیے، اس نے اپنی سانس سے ہمیں زندہ کیا ہے، وجود دیا ہے، ہم کیا اس کو دیں کہ وہ مکمل ہو؟ وہ تو کامل ہے اپنے آپ میں، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی خوشی ہے کہ ہم اس کے حضور، اس کے جلال میں، اس کے نور کی کرنوں میں رہیں، اس کے چہرے کے نور میں رہیں، اس کی لو میں رہیں، اس کی محبت میں رہیں، اس کی حضوری، اس کی رفاقت میں رہیں۔ وہ ہماری بہتری اور ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ خدا چاہتا ہے انسانوں سے رفاقت رکھنا، اس میں خدا کی خوشی ہے۔ خدا ایمان سے خوش ہوتا ہے۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ It is impossible to please God without faith۔ ہمیں اس نے بنایا، ہم دل سخت کر کے خدا کی حضوری میں آ گئے، لیکن خدا کو خوشی تب ہوگی جب ہمارے اندر ایمان ہوگا، خدا پر ایمان، خدا پر اعتماد، فل ٹرسٹ ان گاڈ، فیتھ ان گاڈ، خدا پر ایمان ہوگا، خدا پر بھروسہ اور یقین اور اعتماد ہوگا۔ جو چیزیں مجھے نہیں دکھ رہی، جب خدا کہتا ہے کہ وہ ہو جائے گا تو میرا ایمان ہے کہ ہو جائے گا۔ جو کام مجھے ابھی ہوتے ہوئے نہیں دکھ رہے، جب خدا کہتا ہے میں تیرے لیے کر دوں گا تو یقین رکھنا کہ ہو جائے گا، یہ ایمان ہے۔ ابھی اولاد نہیں تھی، خدا نے ابراہیم کو بلا لیا، اس کے پیچھے چل پڑا، کہا میں تجھے بڑی نسل دوں گا۔ وہ ایمان لایا، اس کے لیے راست بازی گنا گیا، خدا کا دوست بن گیا۔ ایمان یہ ہے حنانیہ، میسائیل اور عزریہ کی طرح، جنہیں عام طور پر صدرک، میثق اور عبدنجو کے طور پر جانتے ہیں، کہ بادشاہ نے بھٹی میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا، بادشاہ نے دھمکیاں دے رہا، کون ہے جو تمہیں میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ تو کہنے لگے وہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور نہیں بھی تو بھی تجھے معلوم ہو کہ ہمارا خدا اگر ہمیں نہ بھی بچائے تو بھی تجھے معلوم ہو کہ ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم زندہ خدا پر ایمان رکھیں گے۔ وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اگر وہ نہیں بھی بچائے گا تو ہمیں مر جانا قبول ہے، ہمیں جل جانا قبول ہے، ہمیں بھسم ہو جانا قبول ہے، لیکن ہم اپنے خدا سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ خدا ایسا ایمان ڈھونڈتا ہے۔ خدا ایمان سے خوش ہوتا ہے۔ خالی عبادتوں میں آ جانا، چرچز میں، کلیسیاؤں میں ایک شامل ہو جانا یہ کافی نہیں۔ ایمان رکھنا، اور وہ ایمان کہ جو کبھی ڈگمگائے نہیں، جو حالات کو دیکھ کر خراب نہ ہو جائے، بلکہ مضبوط ایمان کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرے خدا نے میرے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے اور وہ پورا ہوگا۔ خدا کا قول ہے، خدا کے لفظ منہ سے نکلے ہوئے، خدا نے کلام دیا ہوا ہے، اس پر اعتماد رکھنا۔ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ جس انسان میں خدا ایمان دیکھتا ہے، اور یسوع نے کہا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان، بہت تھوڑا سا بھی ہو لیکن ہو خالص ایمان، تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے، جو کچھ چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ خدا کو خوشی ہوتی ہے انسانوں سے ملاقات کرنے میں، رفاقت رکھنے میں، اور ان میں ایمان پا کر اسے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر خدا کو پرستش سے خوشی ملتی ہے۔ خدا کے نزدیک جا کر اسے محبت سے چومنا پرستش ہے، اسے پیار کرنا پرستش ہے۔ خدا کی شان کے مطابق اس سے سلوک کرنا پرستش ہے۔ گیت گانا، دعا کرنا اور بھلائی کے کام، کیونکہ مسیحی عبادت صرف ایک
مخصوص عمل نہیں جو ہم عبادت کے طور پر کلیسیا میں گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک طرز زندگی ہے. اٹس دا وے آف لائف. کرسچن ورشپ از دا وے آف لائف. ہم اپنی زندگی سے کوئی بھی کام کریں، کوئی بات کریں، کوئی عمل کریں، اس خیال سے کریں کہ میرے خداوند کا حکم ایسے ہے اور اس سے اس کے دل کو خوشی ملے گی. وہ عبادت ہے. جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، جب ہم ثنا کرتے ہیں، جب ہم اس کی بڑائی کرتے ہیں، جب اس کا نام اونچا کرتے ہیں، جب ہم اس کے حضور طرح طرح کے نذرانے اور ہدیے بھی پیش کرتے ہیں، یہ عبادت کا حصہ ہے، تو خدا ان سے خوش ہوتا ہے. وقت نکال کر باقاعدہ خاندانی، شخصی اور کلیسیائی عبادت میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ ان باتوں سے خدا کو خوشی ہوتی ہے. خدا پرستش پسند کرتا ہے. وہ تو ڈھونڈتا ہی پرستار ہے. اسے بڑے بڑے ایڈمنسٹریٹر نہیں چاہیے، اسے بڑے بڑے کمیٹی یا بورڈ ممبر نہیں چاہیے، اسے بڑے بڑے کلام سنانے والے اور معجزے کرنے والے نہیں چاہیے. اسے پرستار کی تلاش ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. خدا کو خوشی ملتی ہے جب لوگ اس کے قریب آتے ہیں، جب لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب لوگ خدا کی ستائش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اسے قریب جا کر چومتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو خدا کو خوشی ملتی ہے. رسموں سے، رواجوں سے، روایتوں سے نہیں، کسٹمز اور ٹریڈیشن سے نہیں خدا راضی ہوتا. خدا سچائی سے اور روح سے کی گئی عبادت، پرستش، قربانی، ہدیے، نذرانے، حمد و ثنا اور دعاؤں اور خدمتوں کو قبول کرتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے. خدا فرمانبرداری سے خوش ہوتا ہے. عبادت ہو لیکن فرمانبرداری سے ہو، خدا کا حکم مان کر ہو. نافرمان تو ہمیں بھی اچھے نہیں لگتے. ہم انسانوں کو کوئی ہماری بات نہیں مانتا تو ہم کہتے ہیں جی تو کون میں کون، فارغ، آج سے ہمارا تعلق ختم. خدا بھی خوش ہوتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی بات مانتے ہیں، جو اس کے تابع رہتے ہیں. جو لوگ خدا کا حکم مانتے ہیں، خدا کے لفظوں کو عزت دیتے ہیں، خدا کا فرمان اونچا کر کے رکھتے ہیں کہ یہ گرنا نہیں چاہیے، خدا کا حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے، خدا کے منہ کی باتیں مٹی میں نہیں ملنی چاہیے، خدا ان سے خوش ہوتا ہے. خدا قربانیاں نہیں پسند کرتا، فرما برداری پسند کرتا ہے. حکم ماننا قربانیاں چڑھانے سے بہتر ہے. خدا کے ہاں یہ عمل بہت پسندیدہ ہے کہ نہ صرف خدا کے تابع رہیں، نہ صرف ہم خدا کے حکم مانیں، بلکہ ہم اپنے ماں باپ اور بڑے وسیع پیمانے پر کہوں گا کہ جتنے ہمارے لیے بزرگ مرتبے والے ہیں، جو ہم سے بڑے مرتبے پر ہیں، ہم ان سب کا حکم مانیں، ان کے فرما بردار رہیں. یہ خداوند میں پسندیدہ ہے، ان سے خدا خوش ہوتا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ ماں باپ کے تابع رہنا، ان کی عزت کرنا. سو خدا پسند کرتا ہے کہ فرما بردار رہا جائے، اپنی مرضیاں نہ چلائی جائے، بلکہ خدا کا حکم مانا جائے، خدا کے حکم کو پہل دی جائے. خدا باطن کی سچائی سے خوش ہوتا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو بات تو مان لیتے ہیں لیکن دل سے نہیں، مجبوری میں بات مان لیتے ہیں لیکن خوشی سے نہیں. ان کے دل میں میل ہوتا ہے، ان کے دل میں کدورت اور رنج اور نفرت اور غصہ اور بغض اور حسد ہوتا ہے. لیکن خدا انہیں پہچانتا ہے. خدا تو انسان کے خیالوں کو دور ہی سے پرکھ لیتا ہے. وہ تو ہماری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے. وہ خیال جو ہم اپنے بستر پر پڑے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں، خدا ان سے واقف ہوتا ہے. وہ باتیں، وہ خیال، وہ سوچے جو ابھی تک ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں اٹھے بھی نہیں، خدا انہیں بھی پہلے سے جانتا ہے. خدا ہمارے دلوں اور گردوں اور خیالوں اور سوچوں کو جانتا اور جانچتا ہے. وہ باطن کی سچائی پسند کرتا ہے.
جس کا دل کچھ اور کہے اور عمل کچھ اور ہو وہ اسے پسند نہیں ہے۔ باطن کی سچائی، دل کی سچائی وہ پسند کرتا ہے، من کی سچائی پسند کرتا ہے، وہ ٹرانسپیرنسی پسند کرتا ہے۔ اپنے دل میں، اپنے من میں، اپنے باطن میں کسی کے خلاف غصہ اور نفرت اور حسد اور کینہ اور بغض رکھا ہوا ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ دل میں ہو، تو خدا کی رفاقت میں آ بھی جاؤ تو وہ خدا کو خوش نہیں کرتا۔ خدا کے حضور ایمان بھی رکھو تو وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ خدا کی عبادتیں بھی کرو تو وہ اس کو پسند نہیں آئیں گی، کیونکہ ہمارے دل میں سچائی نہیں۔ ہمارا دل جب صاف ہوگا، جب ستھرا ہوگا، کلین ہوگا، نیٹ ہوگا، ٹروتھفل ہوگا، تو خدا ہم سے خوش ہو جائے گا۔ خدا دیانتداری سے خوش ہوتا ہے، آنیسٹی سے۔ دھوکہ دینا، فریب دینا، ڈاج کرنا، چیٹ کرنا، فراڈ کرنا، خدا ان سے خوش نہیں ہوتا۔ خدا خوش ہوتا ہے آنیسٹی سے، دیانتداری سے۔ دو طرح کے باٹ سے خدا کو نفرت ہے، اور جو انصاف کے ترازو ہوتے ہیں، جو ایک ہی طرح کے باٹ استعمال کرتے ہیں، جن کے سکیل اور سٹینڈرڈز سیم ہوتے ہیں، جو ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہوتے، خدا ان سے خوش ہوتا ہے۔ جو آنیسٹی سے، جو دیانتداری سے خدمت کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہے، ملازمت ہے، مزدوری ہے، کوئی پوزیشن ہے، کوئی بھی رسپانسبلٹی ہے، اگر آپ آنیسٹی سے، دیانتداری سے انجام دیتے ہو، اسے پرفارم کرتے ہو، تو خدا آپ سے خوش ہے، کیونکہ خدا آنیسٹی پسند کرتا ہے، دیانتداری پسند کرتا ہے۔ اے اچھے اور دیانتدار نوکر، میرے ساتھ میری خوشی میں شریک ہو، میری بادشاہت میں شریک ہو۔ شفقت اور رحم سے خدا خوش ہوتا ہے۔ نرمی بھی لوگوں پہ کرنی ہے۔ اگر کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سزا ہی اس کا حل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مدد کرنا کہ وہ غلطی سے نکل آئے، یہ شفقت اور رحم ہے۔ انسانوں کو سزائیں دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ مدد کرنا کہ وہ درست ہو جائیں۔ دنیا میں جتنی بھی پریزنز ہیں، جیل ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر، کہ جہاں قیدیوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ وہ جو مجرم اور کرمنلز ہوتے ہیں انہیں وہاں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ریہیب ہو جائیں، وہ بحال ہو جائیں۔ مقصد ہوتا ہے انہیں بحال کرنا۔ جو لوگ سخت گیر ہوتے ہیں، جو غصے والے ہوتے ہیں، جو کسی سے شفقت کرتے نہیں، کسی پر رحم نہیں کرتے، وہ خدا کو پسند نہیں آتے۔ خدا کا حق بنتا ہے، اس کا عدل اور انصاف یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ انسانوں سے نفرت کرے، کیونکہ انسانوں نے اس کے حکم توڑے ہیں، انسانوں نے گناہ کیے ہیں، خدا سے دشمنی کی ہے، لیکن خدا ان سے شفقت اور رحم دلی سے پیش آتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، ان پر بھی رحم کیا جائے گا۔ اور خدا کی شفقت پشت در پشت رہتی ہے۔ خدا خود شفیق ہے، شفقت کرتا ہے، کائنڈ ہے، اور خود رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ He is merciful۔ خدا صداقت اور انصاف سے خوش ہوتا ہے۔ شفقت اور رحم کے نام پر ہم ہر چیز کو اگنور نہیں کر سکتے۔ سچائی پہ کھڑے رہنا ہے، غلط کو غلط کہنا ہے اور صحیح کو صحیح کہنا ہے، اور پھر انصاف کرنا ہے، طرفداریاں نہیں کرنی۔ خدا بھی کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ انسانوں سے بھی وہ توقع کرتا ہے کہ کوئی دوسرے کا طرفدار نہ ہو، انصاف کرے۔ جسٹس شیل بی دیئر۔ اور جو لوگ انصاف کے پیمانے الگ الگ رکھتے ہیں، خدا ان سے خوش نہیں ہوتا۔ اور دوسروں کا حق ادا کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ دوسروں کا حق چھین لیا جائے۔ کسی کا بھی جو بھی حق بنتا ہے اسے دیا جائے۔ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا حق، اس کی اجرت ادا کی جائے، رکھی نہ جائے۔
اگر کسی نے اپنے ملازم کی یا جس سے اس نے کاریگر سے کسی سے کام کروایا ہے اس کی ملازمت، اس کی اجرت، اس کے ویجز، مزدوری اگر روک رکھی ہے، خدا آپ سے خوش نہیں ہے۔ جس کسی نے آپ کے لیے کوئی کام کیا ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، لیبر کی ہے، مزدوری کی ہے، اس کا حق اسے دینا چاہیے، خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ جائیداد میں، روپے پیسے میں، کاروبار میں، لین دین میں جس کا جو حق بنتا ہے اسے دیا جائے، خدا اس سے خوش ہوتا ہے، اور خدا بھلائی اور سخاوت سے خوش ہوتا ہے۔ بھلائی کرے سب کے ساتھ، خدا کو خوشی ملتی ہے اس سے کہ اس کے لوگ بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، اچھا کریں، برا نہ کریں کسی کا، کسی سے زیادتی نہ کریں۔ کوئی مشکل میں ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کی جائے، اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دیا جائے، بھلائی کی جائے۔ اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ ہم بھلا کرنا جانتے ہیں، بھلا کرنا ہمارے بس میں ہے، ہم بھلا نہیں کرتے تو ہم خدا کو خوش نہیں کرتے۔ ایسے موقع آتے ہیں جب ہم کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہماری توفیق نہیں ہے، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ طاقت نہیں کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں، وہ مجبوری کی حالت ہے۔ لیکن جب بس میں ہو، جب توفیق ہو، جب گنجائش ہو، تب ہمیں ضرور دوسروں کا بھلا کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ یہ مت دیکھیں کہ یہ شخص کون ہے، یہ میرا اپنا ہے، یہ میرے تعلق والا ہے، میرا دوست ہے۔ خدا کی خوشی کے لیے بھلائی کریں، سب سے بھلائی کریں، صرف اپنوں سے نہیں، سب سے بھلائی کریں، اور جہاں تک ہو سکے سخاوت کریں۔ بس میں ہے مدد کرو، جتنی کیپیسٹی ہے اتنی مدد کر دو، سخاوت سے، سخی ہو کر، جینرس ہو کر۔ یہ نہیں سوچنا کہ چلو میرے پاس 100 کی گنجائش ہے تو اس نے 50 مانگے ہیں تو میں 20 دے دیتا ہوں کہ یہ 30 کہیں اور سے انتظام کر لے۔ گنجائش ہے، آپ مدد کر سکتے ہو تو پوری مدد کرو، فراخ دلی سے، فیاضی سے، سخاوت سے، with generosity۔ بھلائی کریں، سخاوت سے کریں، کنجوسی سے بھلائی نہیں کرنی، ایک آدھ کی کر لی اور پھر کہہ دیا میں نے تو کر دی اپنے حصے کی، نہیں، جہاں تک ممکن ہو بھلائی کرتے رہو۔ بھلائی اور سخاوت کی قربانیاں خدا کو پسند آتی، خدا ان سے خوش ہوتا ہے، اور خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح سے خوش ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ پانے کے بعد پانی سے اوپر نکلتے ہیں تو لکھا ہے کہ روح القدس کبوتر کی مانند اس پہ آ ٹھہرا، اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آسمان سے خدا باپ نے اعلان کیا کہ میں اپنے پیارے بیٹے سے خوش ہوں، I am pleased with him۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے خدا کو خوش کرنے والا۔ کیسے خدا کو خوش کیا جا سکتا ہے؟ یسوع مسیح نے باپ کی پوری فرما برداری کی۔ یسوع مسیح نے ہر وہ حکم جو باپ کی طرف سے ملا وہ مانا، جو کام باپ نے کہے وہ کیے، جس طرح سے باپ نے پلان آؤٹ کیا، ڈسکس ہوا کہ جی یہ کرنا ہے، بیٹے نے وہی کیا، اس سے خلاف نہیں گیا، اور باپ بیٹے سے خوش ہوا اور اس کا اعلان بھی کیا۔ اعلان ہوا کہ میں اس سے خوش ہوں، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور خدا اگر اپنے بیٹے سے راضی ہو کر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اپنے دوسرے لوگوں کے لیے بھی خوشی ظاہر کرتا ہے۔
جب خدا اپنی پسندیدہ خوبیاں انسان میں پا لیتا ہے، جب وہ کسی انسان کو اپنی خواہش کے مطابق، یعنی خدا کی خواہش کے مطابق، خدا کے پلان، اس کے ارادے اور اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، تو وہ خدا کو پسند آ جاتا ہے اور خدا اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے، جیسے یسوع کے لیے کیا، بآواز کیا کہ اس سے میں خوش ہوں۔ صفنیہ باب نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 17۔ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا، وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا، وہ ڈیمونسٹریٹ کرے گا، وہ ظاہر کرے گا اپنی خوشی گاتے ہوئے، وہ جھومتے ہوئے، وہ اپنے لوگوں کے لیے شادمانی کا اظہار کرے گا۔ اور رومن کیتھولک ترجمے میں لکھا ہے وہ رقص کرے گا، جھومے گا، خوشی سے وہ گائے گا، وہ جھومے گا اور اپنی خوشی کا اظہار کرے گا۔ خدا ظاہر کرتا ہے اپنی خوشی کہ میں تم سے خوش ہوں، میں تمہارے لیے خوش ہوں، جو کچھ تمہارے اندر ہے میں اس سے خوش ہوں، میں تمہارے کردار اور خوبیوں سے خوش ہوں، میں تمہارے رویوں اور تمہارے ایٹیٹیوڈ اور کنڈکٹ سے خوش ہوں، اور پھر وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے پاس شاگرد آئے اور انہوں نے بتایا خوشی سے کہ دیکھ بدروہیں ہمارا حکم مانتی ہیں، بیمار چنگے ہوتے ہیں۔ خداوند بھی خوش ہوا، لکھا ہے وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا، خوش ہو کر وہ باپ سے کہنے لگا، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ خدا مجسم ہو کر اترتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ صفنیہ کے صحیفے میں لکھا ہے کہ خدا جھومتے ہوئے، گاتے ہوئے، شادمانی کرتے ہوئے، خوشی کرتے ہوئے اپنے لوگوں کے لیے ظاہر کرے گا کہ میرا دل خوش ہے تمہارے لیے، میں تمہارے لیے خوش ہوں۔ اگر یسوع کے لیے اس نے اظہار کیا ہے خوشی کا، تو ہمارے لیے بھی کرے گا اور بہت زیادہ کرے گا، گائے گا، جھومے گا اور اعلان کرے گا کہ میں خوش ہوں تم سے، شادمان ہوں تم سے۔ جب ہمارے پاس یہ امید ہے کہ وہ ہمارے لیے جب خوش ہو جائے گا، ہم سے خوش ہو جائے گا، تو خوشی ظاہر بھی کرے گا، تو اب ہم بھی خدا کی خوشی کا باعث بنیں، ہم کوشش کریں کہ خدا کی خوشی کا باعث بن جائیں۔ پیدائش کی کتاب میں 6 باب میں لکھا ہے کہ زمین پر خدا نے نگاہ کی، کیا دیکھتا ہے کہ بدی بہت بڑھ گئی ہے اور خدا دکھی ہوا، خدا کو غم ہوا، رنج ہوا، افسوس ہوا خدا کو کہ انسانوں نے کیا کیا، میں نے کیسا بنایا اور یہ کیا بن گئے اپنی مرضیاں پوری کرتے ہوئے۔ خدا کو دکھ ہوا، لیکن استثناء 30ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا پھر سے امید دیتا ہے کہ اگر تم لوٹ آؤ، اگر تم ایسا کر لو تو میں تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ ایسے کام، ایسی باتیں، ایسی چیزیں خدا نے بیان کر دیں اپنے کلام میں کہ تم جان لو کہ مجھے کن باتوں سے خوشی ہوتی ہے۔ جب ہمارے اندر وہ باتیں ہوں گی، جب ہمارے اندر وہ خوبیاں ہوں گی، جب ہمارے اندر وہ کریکٹرسٹکس، وہ کوالٹیز، وہ ایٹریبیوٹس، وہ کنڈکٹ اور بیہیویئر ہوگا، وہ مائنڈ ہوگا جو خدا کو پسند ہے، تو پھر ہم خدا کو پسند آ جائیں گے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ خدا کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، اسے کون سی باتیں پسند ہیں، کن باتوں کی وجہ سے اس کا دل خوش ہو جاتا، شادمان ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کر لیں وہ باتیں جو خدا کو پسند ہیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، وہ کام جو خدا کو پسند ہیں ہم کر لیں، وہ چیزیں جن سے خدا راضی ہوتا ہے وہ ہم کرنا شروع کر دیں، تو ہم خدا کے پیارے ہو جائیں گے، ہم خدا کے پسندیدہ ہو جائیں گے، اور پھر خدا ہمارے لیے بھی گائے گا، ہمارے لیے شادمانی کرے گا، خوشی کرے گا، اور کائنات کو بتائے گا کہ یہ میرے پیارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن سے میں خوش ہوں۔ ہم کوشش کریں خدا کی خوشی کا باعث بن جائیں، سوچیں
کیا میں نے ابھی تک خدا کو خوش کیا ہے؟ کئی باتیں ہمارے ذہن میں ہیں کہ ہاں میں نے کئی بار خدا کو خوش کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ناراض بھی بہت کیا، اور ہماری جو غلطیاں ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھے کام کم ہوتے ہیں اس لیے یاد ہوتے ہیں، برائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لیے گنتی میں نہیں ہوتی۔ تو کیا کریں؟ خدا کو کس طرح سے راضی کریں؟ خدا کو کس طرح سے خوش کریں؟ ایک چیز جو خدا کو بہت خوش کر دیتی ہے، توبہ سے خدا خوش ہو جاتا ہے۔ God is pleased with repentance۔ جب گناہگار انسان توبہ کر لیتے ہیں تو خدا کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ جب انسان یہ محسوس کر لے کہ میں نے خدا کو ناراض کیا، میں نے خدا کو رد کیا، میں نے خدا کو اپنے سے الگ رکھا، میں نے خدا کی نافرمانی کی، میں نے خدا کو غم دیا، میں نے خدا کو غصہ دلایا، میں نے خدا سے دشمنی کی اور میں نے غلط کیا، مجھے خدا کی طرف لوٹنا ہے، مجھے خدا کو خوش کرنا ہے۔ جب وہ اپنے گناہ اور غلطیاں مان لیتا ہے اور ان کا اقرار کر کے ان کی معافی مانگتا ہے اور پھر آئندہ نہ کرنے کا وعدہ اور ارادہ کر لیتا ہے تو خدا اس سے خوش ہو جاتا ہے، خدا کو پسند آتا ہے۔ خدا خود کہتا ہے، کیا میں شریر کی ہلاکت سے خوش ہوتا ہوں؟ نہیں، بلکہ اس سے کہ وہ شریر لوٹ آئے، وہ توبہ کرے، وہ رجوع لائے، وہ میری طرف پلٹ آئے۔ برگشتہ بچوں میری طرف پلٹ آؤ، خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ انجیل مقدس میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے کہا کہ جب کوئی زمین پر گناہگار توبہ کرتا ہے تو آسمان پر اس کے سبب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ گناہ کا اقرار، اس کی معافی مانگنا اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عہد، یہ پورا عمل توبہ کہلاتا ہے۔ سو آؤ ہم مل کر خدا کو خوش کرنے کے لیے آج یہ پہلا قدم اٹھا لیں کہ خداوند میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے، تو مجھے معاف کر اور مجھے توفیق دے یسوع مسیح میں کہ وہ باتیں جو نیک ہیں، جو تجھے پسند ہیں، وہ میرے اندر پیدا ہو جائیں، جیسے عبرانیوں کے خط کے آخری باب میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند ہمارے اندر وہ نیک کام، وہ نیکیاں، وہ بھلائیاں جو خدا کو پسندیدہ ہیں وہ پیدا کر دے یسوع مسیح کے وسیلے سے، کیونکہ یسوع کے بغیر کوئی خدا کو پسند نہیں آ سکتا۔ اسی کے وسیلے اور اسی کے ذریعے ہم باپ تک پہنچ سکتے ہیں اور اسے پسند آ سکتے ہیں۔